بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اپنی دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے ہو جاؤں تو ہر چیز انہی سے مانگوں، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود صدقہ۔ درود صدقہ کیا ہے اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے پاس کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ وہ صدقہ کر سکے تو وہ یوں کہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو یہ اس کا صدقہ زکوٰۃ ہوگا۔ اور فرمایا، مومن نیکی سے سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ اس درود پاک کو ایک بار پھر دہراتی ہوں۔ درود صدقہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس درود پاک کا نام ہی درود صدقہ ہے۔ اور صدقہ دینے کے معنی کیا ہیں کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کے سروں سے بہت ساری بلائیں ٹال دی جاتی ہیں۔ جب وہ صدقہ دیتا ہے تو اس کی ہر مصیبت کا حل نکل آتا ہے۔ جب وہ صدقہ دیتا ہے تو بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جب وہ صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اس درود پاک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ درود پاک بہت سی ایسی مشکلات میں جب ہم یہ درود پاک پڑھتے ہیں کہ وہ حل ہونے والی مشکل ہی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیارے حبیب کے صدقے میں وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اور کبھی اگر کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس میں بندہ بالکل الجھ کے رہ جاتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ لا علاج بیماری ہے، تو اگر اس درود پاک کو ہم پڑھیں گے تو اس مریض کے لیے یہ بطور صدقہ ہو جائے گا، اور اس مریض کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے نجات عطا کر دیں گے۔ اور اگر روزی میں تنگی ہے یا بہت بڑی پریشانیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کے پڑھنے سے ایسی راہیں کھول دیتا ہے کہ اس کے رحمت کی خزانے کھل جاتے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے خشوع و خضوع سے اور دل کی گہرائیوں سے اور محبت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور تعظیم اور ادب سے بیٹھ کر پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک کی وجہ سے جب صحابہ کرام کی جو مجلس ہوتی تھی وہ معطر ہو جاتی تھی، اور یہ خوشبو آسمانوں تک پہنچتی تھی۔ اور اس خوشبو مبارک کو اولیاء کرام جنہوں نے ملکوت کا مشاہدہ کیا ہے وہ بھی اس پاکیزہ خوشبو کا ادراک کر لیتے تھے، جیسے کہ فرشتے کر لیتے ہیں۔ اور بعض اولیاء کاملین جب اللہ تعالیٰ کا اور اس کے پیارے حبیب پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں تو ان کے سینے سے ایسی خوشبو مہکتی ہے کہ جو کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ بہترین ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ذوق و وجدان دنیا کے حرص و ہوس کی وجہ سے بدل چکے ہیں، اس لیے ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ جیسے کہ وہ مریض جس کو صفرا کے غلبے کی وجہ سے ہر میٹھی چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے، تو وہ کڑواہٹ اس میٹھی چیز میں نہیں بلکہ مریض میں موجود ہے۔ یوں ہی یہ حجاب بھی ہماری طرف سے ہماری غفلت کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم جو بھی درود پاک پڑھیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ہم درود پاک پڑھیں تو اپنے دل سے خشوع اور خضوع کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، پیار اور محبت سے یہ درود پاک پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔